ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی کو دولت دے کر اس وقت تک دولت چھینتا نہیں جب تک کہ دولت والے کو غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی کو عزت دے کر اس وقت تک عزت چھینتا نہیں جب تک کہ عزت والا خود عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے شرعی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے دینی اعتبار سے گر نہ جائے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب کسی قوم پر ذلت و رسوائی چھا جائے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے تو اسے پھیرنے والی ذات بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ۔ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا اللَّهُمَّ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ تمام قسم کی تعریفیں اس ذات پاک کے لیے ہے جو رب العالمین ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، بالخصوص ہم سب کے پیارے نبی امام الانبیاء سید الرسل احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ حاضرین جمعہ، اس وقت پوری دنیا میں مسلمانوں کے جو حالات، بالخصوص ہمارے ملک ہندوستان کے، وہ کسی سے چھپے ہوئے نہیں، وہ ہماری اور آپ کی نظروں کے سامنے ہے۔ اس وقت سب سے سستا خون کسی کا ہے تو مسلمان کا ہے، سب سے سستی عزت کسی کی ہے تو مسلمان کی ہے،
سب سے سستا گھر اور مکان اور دکان کسی کا ہے تو مسلمان کا ہے، جب چاہو اسے گرا دو۔ مسلمان کا خون بہہ رہا ہے، بہنے دو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسلمان کی عزت و آبرو لٹ رہی ہے، لٹنے دو، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ مسلمان کا گھر و مکان گر رہا ہے، گرنے دو، گرایا جا رہا ہے، گرانے دو۔ بڑے بڑے سیاستدان بھی خاموش ہیں۔ سب سے پہلے مسلمانوں کے ان حالات کو دیکھ کر دل چاہتا ہے کہ ابو داؤد کی وہ حدیث آپ کے سامنے پیش کروں جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی تھی۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کے راوی حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ، یوشک الامم ان تدع علیکم کما تدع الاکلۃ الی قصاتها۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا میرے صحابہ، وہ زمانہ تم سے بہت ہی قریب ہے کہ ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے لوگ دسترخوان پر کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں۔ سوال اٹھنا لازمی تھا۔ فقال قائل، سوال کرنے والے نے سوال کیا، قال ومن قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا اس دن ہماری تعداد کم ہوگی تب ایسا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لب گشا ہوئے اور آپ نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا، نہیں میرے صحابہ، قال بل انتم کثیر یومئذ، بلکہ اس دن تمہاری تعداد بہت زیادہ ہوگی۔ آج عیسائیوں کے بعد ورلڈ میں دوسرے نمبر پر مسلمان ہے، لیکن جتنا بے بس، جتنا مجبور مسلمان ہے، کوئی اور مذہب کا ماننے والا نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیثیت بھی بتائی، کہا میرے صحابہ تعداد تو ضرور زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کیا ہوگی وہ بھی سن لو، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، سمندر میں جو تنکے پڑے ہوتے ہیں، سمندر کی لہریں آتی ہیں اس کو بہا لے جاتی ہیں، ایسے ہی تمہاری حیثیت ہوگی۔ یعنی سمندر کی لہروں کے سامنے جس طرح ایک تنکے کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایسے ہی تمہاری تعداد زیادہ ہوگی لیکن تمہاری حیثیت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ کیا ایسا لگ نہیں رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی زمانے کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا؟ اور ایک بات بتاؤں، جب ایمان کمزور ہو تو تعداد کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں دیتا، اور اگر ایمان مضبوط ہو، ایمان اسٹرانگ ہو تو تعداد اگر 313 بھی ہے غزوہ بدر میں تو 1000 سے زیادہ لشکر پر بھاری ہے، مسلمانوں کے پاس نہ تعداد ہے، نہ وسائل ہے، نہ ہتھیار ہے، لیکن پھر بھی فتح ہو رہی، ایمان اسٹرانگ تھا۔ اور تعداد اگر ایمان میں تھوڑی لچک ہے، تعداد کتنی بھی زیادہ ہو، تعداد فائدہ نہیں دیتا۔ غزوہ حنین کی طرف میں اشارہ کرنا چاہوں گا۔ یہ غزوہ حنین جو فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد 12,000 کی لشکر، اس سے زیادہ۔ نبی کے صحابہ کے دل میں صرف اتنی بات آئی، وسائل پہ اور تعداد پہ زیادہ بھروسہ کر لیا، اس بار تو جیت پکی۔
اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ اس روئے زمین پر اگر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے مقدس جماعت کوئی ہے، گروہ کوئی ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہے، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ہم تو اپنے ایمان کا سودا صبح سے شام تک نہ جانے کتنے مرتبہ کرتے ہیں۔ کسی کو اللہ نے دولت دیا ہے تو شہرت کے لیے سودا کر رہا ہے ایمان کا، کسی کو اللہ نے دولت نہیں دیا ہے تو پیسے کے لیے ایمان کا سودا کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے جب تیر برسانا شروع کیا تو 12,000 کی لشکر میں صرف کم و بیش 300 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بچے۔ بکھر گئی صحابہ کی تعداد۔ قربان جائیے اپنے نبی کی شجاعت پر، اپنے نبی کی بہادری پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مورچے کو سنبھالا، آپ آگے آئے اور آپ نے کہا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ میرے صحابہ کہاں جا رہے ہو؟ تمہارا سچا نبی، سچا پیغمبر ادھر کھڑا ہوا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عبد المطلب کا پوتا، عبد المطلب کا لخت جگر ادھر کھڑا ہوا۔ صحابہ پیٹ پھینک کر بھاگنے لگ گئے تھے۔ قرآن نے اس طرح تیروں کی بارش ہو رہی تھی، صرف اتنے ایمان میں تھوڑی سی لچک آئی، تعداد پہ زیادہ بھروسہ کر لیا۔ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ قرآن نے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، نقشہ کیجا۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ۔ یاد کرو حنین کے دن کو جب تمہیں اپنی کثرت تعداد پر بہت زیادہ ناز ہو گیا تھا۔ اذا جبتکم کثرتکم فلم تغنی عنکم شیئا، تو دیکھو تمہاری تعداد نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں دیا۔ وضاقت علیکم الارض، زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی تھی۔ بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اور تم پیٹ پھیر کر بھاگنے لگ گئے تھے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین وانزل جنودا لم تروها۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول پر، مومنوں پر سکینت نازل فرمائی، سکون نازل فرمایا، اور اللہ نے کہا ہم نے ایسی لشکر سے مدد کی جسے تم نہیں دیکھ رہے تھے، اور کافروں کو ان کے انجام تک پہنچایا۔ میرے بھائیوں، صرف ایمان میں اتنی لچک آئی، تعداد پر زیادہ بھروسہ کر لیا، اللہ نے اپنے نبی کے صحابہ کو معاف نہیں کیا۔ ہم اور آپ اپنے ایمان کا جائزہ لیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہاری حیثیت تنکے کی ہوگی سمندر میں، جس طرح تنکے کی حیثیت ہوتی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا، کہا وَلَا يَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر وہن نام کی ایک بیماری پیدا کر دے گا۔ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول، قالوا وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، یہ وہن نام کی بیماری کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا وکراہیت الموت، مومن ہونے کے باوجود تمہیں دنیا سب سے زیادہ محبوب ہو جائے گی، اور مومن ہونے کے باوجود موت سے ناپسند کرنے لگو گے، موت کو ناپسند کرنے لگو گے۔ آج یہی وہ روحانی بیماری ہے جو ہر مسلمان کو اندر سے کھوکھلا کر رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اگر موت سے ڈر لگنے لگے تو پھر انسان کا ایمان بھی کمزور ہو جاتا ہے اور بے ایمانی سٹرانگ ہو جاتی ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی محبت میں ہم اور آپ بھاگ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جس امت کو یہ خطاب ملا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سب سے بہتر ہو اس روئے زمین پر، تم سے بہتر اس روئے زمین پر کوئی اور نہیں ہے۔ آخر وہ امت آج اتنا ذلیل کیوں ہے، اتنا رسوا کیوں ہے، اتنا بے بس کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس سوال کا اگر جواب ہم ڈھونڈیں گے تو کئی جواب آپ کو قرآن کریم کی کئی آیت میں مل جائیں گے، لیکن اس سوال کا جواب سورہ رعد کی ایک آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے۔ دنیا کی ساری قوموں کی حالت کو اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم،
اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنی حالت کو خود نہ بدل لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی کو دولت دے کر اس وقت تک دولت چھینتا نہیں جب تک کہ دولت والے کو غرور نہ آ جائے، تکبر نہ آ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی کو عزت دے کر اس وقت تک عزت چھینتا نہیں جب تک کہ عزت والا خود عزت کا دشمن نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون رہا ہے، کسی قوم کو عروج سے زوال پر اس وقت تک نہیں لاتا جب تک کہ وہ قوم اپنے اخلاقی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے شرعی اعتبار سے گر نہ جائے، اپنے دینی اعتبار سے گر نہ جائے۔ آج ہم دینی اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ اخلاقی اعتبار سے کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہم بدلے، حالات بھی بدل گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی قوم کو ذلیل کرنا چاہے، رسوا کرنا چاہے، برباد کرنا چاہے تو اسے پھیرنے والا بھی کوئی اور نہیں ہے۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور جب کسی قوم پر ذلت و رسوائی چھا جائے، ذلت و رسوائی اس کا مقدر بن جائے، تو اسے پھیرنے والی ذات بھی اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ ایمان کو اسٹرانگ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہوٹلوں پر بیٹھ کر چائے کا چسکی لے کر سرکار گرانے اور بنانے سے عزت نہیں مل جائے گی، یہ ہماری اور آپ کی بھول ہے۔ اللہ تعالیٰ جب عزت دینا چاہے گا تب عزت ملے گی۔ میرے بھائیوں، یہ حالات ہیں، حالات ہمارے اور آپ کے سامنے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان حالات میں ہم کو کرنا کیا ہے؟ کرنے کے لیے تو بہت کام ہے۔ اچھا، ایک بات ہے، جو کام کرنے کے لیے ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں اسے مسلمان کرنے کے لیے تیار نہیں، اس کے علاوہ جتنے کام ہے وہ سب کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو کام بہت کرنا ہے۔ نمبر ایک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ آل عمران کے اندر دو چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، صابر بن جاؤ، متقی بن جاؤ، تمہارا دشمن تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا پائے گا، ہم اس کی چالوں کو ناکام بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ نے کہا ہم چالوں کو ناکام بنا دیں گے، لیکن صبر کرنا ایک بہت مشکل کام ہے۔ صبر کا ایک ہی معنی ہم اور آپ جانتے ہیں، کسی کا انتقال ہو جائے، کسی کے انتقال کی خبر آ جائے تو بس انا للہ و انا الیہ راجعون، ایک ہی معنی جانتے ہیں۔ یہ بھی معنی ہے، لیکن صبر کیا دو اور معنی بھی۔ الصبر علی الطاعہ، نیکی کے کاموں پر صبر کرنا، فجر کی اذان کے وقت نیند کو قربان کر کے مسجد میں آنا، اپنے جو مشقت ہو رہی اسے برداشت کرنا، اس کا بھی نام صبر ہے۔ الصبر علی المعصیہ، گناہ کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، زنا کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، بدکاری کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شرک کے اڈے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن خواہش نفس کو کچل رہے ہیں، اس کا بھی نام صبر ہے۔ لیکن صبر کرنا بہت مشکل کام ہے۔ اسی لیے اللہ نے جب معیت بتلائی کہ اللہ کی مدد کس کے ساتھ ہے، تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ ان اللہ مع الصلاۃ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ ہے، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز پڑھ لینا آسان کام، جس کے اندر صبر آ گیا وہ نماز پڑھ لے گا آسانی سے۔ رمضان میں ہم اور آپ محاسبہ کرتے ہیں، مسجدیں بھر جاتی ہیں، اور رمضان ختم ہونے کے بعد جب نہیں چاہتے ہیں تو فجر میں 3 سے 4 نمازی رہتے ہیں۔ تو صبر کرنا ہے بہت مشکل کام ہے، اس لیے اللہ نے کہا اللہ کی مدد صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ کسی کو پتا چل جائے بھی کہ اس کے دکان میں آگ لگ گئی ہے، کیا اس کے جوان بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا،
پھر دیکھو کیسے صبر کرتا ہے. قریب ہے کہ اس کو ہارٹ اٹیک پڑ جائے. مسلم کے اس واقعے کو یاد کیجئے. ایک عورت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو لائی ہے لیکن اس نے نبی اکرم کو کبھی دیکھا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. وہ عورت اپنے جوان بیٹے کے قبر کے پاس بیٹھ کر رو رہی ہے. نبی اکرم نے سمجھایا اے اللہ کی بندی صبر کر, اللہ تجھے اچھا بدلہ دے گا, نیک بدلہ دے گا. اس نے نظریں اٹھائی. جب سمجھانے والے شخصیت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی, اس نے کبھی دیکھا نہیں تھا, جذبات میں آ گئی. چل چل, آج تو مجھے صبر کی تلقین کر رہا ہے, آج میرے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے. نبی اکرم رحمت للعالمین تھے, آپ اٹھے اور چل دیے. آپ نے اس کے جذبات کی قدر کی. 3 دن کے بعد کسی نے بتایا اس عورت کو کہ وہ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. وہ عورت آتی ہے اللہ کے نبی کی خدمت میں, اے اللہ کے نبی میں آپ پر ایمان تو لائی ہوں, آپ سے محبت کرتی ہوں, لیکن میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں تھا, میں جان نہ سکی, پہچان نہ سکی, میں نے جذبات میں کہہ دیا. اے اللہ کے نبی آج مجھے صبر کی تلقین کر دیجئے, آج میں صبر کروں گی. نبی اکرم نے اس موقع پر فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی, صبر تو وہ ہے جو پہلی ہی مصیبت میں کیا جائے, بعد میں تو ہر کسی کو صبر آ جاتا ہے. اے اللہ کی بندی جا جا, اب صبر کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. صبر اتنا مشکل کام ہے. اللہ نے کہا صابر بنو اور متقی بن جاؤ, اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, ہم تمہیں مشکل سے مشکل حالات سے ہم تمہیں نکال دیں گے, صرف اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لو. ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر اللہ کا ڈر کتنا ہے, خوف کتنا ہے, ہم سب کو جائزہ لینے کی ضرورت ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا, تم متقی بن جاؤ, ہم تمہارے مشکل سے مشکل کام کو ہم آسان بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. روزی روٹی کی ہم شکایت کر رہے ہیں, بہت سے لوگ پریشان ہیں. اللہ نے کہا متقی بنو, ایسی جگہ سے روزی دیں گے جہاں سے کبھی تم نے سوچا بھی نہیں ہو. تو دور حاضر میں پہلا کام جو کرنا ہے وہ صابر بننا ہے اور متقی بننا ہے. لیکن اللہ کتنا ہمارے اور آپ کے دلوں کے اندر ڈر ہے, تقوی ہے. ابھی جمعہ کی نماز میں تعداد ہے, وہی عصر کی نماز میں لوگ غائب ہیں. دوسرا کام جو کرنا ہے دور حاضر میں وہ ہے توکل علی اللہ, اللہ پر بھروسہ. یہ بھی اچھا لگتا ہے کہنے میں کسی کو کہ اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ اچھا بدلا دے گا, کوئی نہ کوئی حل نکالے, لیکن بھروسے کا امتحان ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, اللہ پر بھروسہ رکھو, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ہر معاملے میں اللہ کی مدد تمہارے لیے کافی ہوگی. لیکن اللہ پر بھروسہ رکھو, بھروسے کا امتحان ہوگا. لیکن جس قوم کا بھروسہ اللہ پر اتنا کمزور ہو کہ اگر راستے سے بلی گزر رہی ہو تو کہا جا رہا ہے آگے خطرہ ہے, جس قوم کا اللہ پر بھروسہ اتنا کمزور ہو, جس قوم کا بھروسہ ہرے اور پیلے دھاگے پر زیادہ ہو, اللہ پر کم ہو, اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے؟ میرے بھائیو, اللہ نے کہا اللہ پر بھروسہ کرو. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, ہر معاملے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کافی ہے. لیکن بھروسے کا امتحان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر جا رہے ہیں, مصر سے لے کر اللہ کا حکم آ گیا, فرعون کے چنگل سے چھوڑا کر, سامنے دریا آ گیا, پیچھے فرعون کا لشکر, سامنے بھی موت, پیچھے بھی موت. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا, بنو اسرائیل نے کہا اے موسیٰ ہم تو پھر پکڑ لیے گئے. قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون, پکڑ لیے گئے. پیچھے دیکھو فرعون کا لشکر, سامنے سمندر, کیسے بھاگیں گے؟ ایسے حالت میں بھروسے کا امتحان ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال کلا, ہرگز نہیں, ان معی ربی سیہدین, موسیٰ کا رب موسیٰ کے لیے ضرور کوئی راستہ نکالے گا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جب دیکھا میرے پیغمبر کو میری ذات پر اتنا یقین اتنا بھروسہ، اللہ نے بھی کہا اضرب بعصاک البحر، اے موسیٰ اپنی عصا کو دریا پر مارو، پانی پر مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے پانی پر مارا، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی دونوں طرف پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر نکل گئے اور فرعون کا انجام کیا ہوا ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو بھروسے کا امتحان ہوتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالے جانے کی تیاری ہے۔ مورخین لکھتے ہیں ہواؤں کا فرشتہ آتا ہے، ابراہیم کو تو ہوا جلا دوں آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ حضرت ابراہیم نے کہا چلے جاؤ، میں اللہ کی توحید کے لیے آگ میں جا رہا ہوں، چلے جاؤ، میرے لیے ہمارا اللہ کافی ہے۔ میرے بھائی کو اللہ آگ میں ڈالے جانے سے پہلے کوئی لمبی چوڑی دعا نہیں کی۔ آج ہر مسلمان کوئی چھوٹی سی دعا کو یاد کر لینا چاہیے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، بہترین کارساز کام بنانے والا ہے۔ اللہ نے بھی جب دیکھا میرے خلیل کو میری ذات پر اتنا یقین اتنا بھروسہ، تو اللہ نے کہا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اللہ نے آگ کو حکم دیا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا۔ تو بھروسے کا امتحان ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے موقع پر صدیق اکبر کے ساتھ، صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار میں چھپے ہوئے ہیں، دشمن کا پیر دکھ رہا ہے۔ صدیق اکبر نے کہا اللہ کے نبی اگر دشمن نے جھانک لیا تو ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے، کیوں گھبرا رہے ہو؟ تو بھروسے کا امتحان ہوتا ہے۔ یہ دوسرا کام ہے اللہ پر بھروسہ۔ نمبر 3 جو کرنا ہے، ہمیں اپنے دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنے مستر کی طرف، اپنے سینٹر کی طرف، جس کی طرف آج مسلمان لوٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میرے بھائی دن بھر میں 24 گھنٹے میں نہ جانے کتنے بار سرکار کو بنا اور گرا دیتے ہیں، لیکن مسلمان مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا تبایعتم بالعینا، اے مسلمانوں جب تم کاروبار میں دھوکہ دھڑی کرنے لگو گے، بےایمانی کرنے لگو گے، وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ، اور گائے کی دم پکڑ لو گے، یعنی جانوروں کے پالنے پوسنے پر تمہاری توجہ زیادہ ہو جائے گی، وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ، اور کھیتی باڑی میں لگ جاؤ گے، وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا چھوڑ دو گے، سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا، تب اللہ تبارک و تعالی تمہارے اوپر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا، لَا يَنزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی حکومت تمہیں عزت نہیں دے سکتی یہاں تک کہ تم لوگ اپنے دین کی طرف لوٹ نہ آؤ۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، دنیا کی کوئی بھی حکومت، کوئی بھی تمہیں عزت نہیں دے سکتا۔ بےایمانی کا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک نہ جانے ان کی ٹوپی ان کے سر، یہ حال ہے آج مسلمان اتنا بےایمان ہو چکا ہے۔ میرے بھائیو، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں یہ آگاہ کرتا ہے کہ یہ داڑھی ہے، ٹوپی ہے، نمازی، لیکن اس سے دور رہنا، بچ کے رہنا۔ امین بننے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو ایمانداری دکھانے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے آپ کے کفار مکہ، وہی لوگ جو آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، آپ کی گردن کو مارنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے باوجود خون کے تو پیاسے ہیں، لیکن نبی کی ان کی امانتیں، ان کی جو امانتیں ہیں وہ نبی کے پاس رکھی ہوئی ہے، وہ اس کے باوجود نبی کو امین اور صادق مان رہے۔ آج ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو دور حاضر میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے، دین کی طرف لوٹنے کی ضرورت ہے۔ نمبر 4 جو کرنے کی ضرورت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اے مسلمانوں اپنی طاقت کو جمع کرو، علم کے اعتبار سے،
دولت کے اعتبار سے، جسم کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اپنی طاقت کو جمع کرو تاکہ تمہارا دشمن تم سے گھبرائے۔ لیکن آج ہم علم کے معاملے میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ میرے بھائیو، دولت تو بہت ہے لیکن علم کے معاملے میں کہاں کھڑے ہوئے؟ کہا جسم کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے اپنے آپ کو مضبوط کرو۔ تو یہ اللہ کا فرمان ہے تاکہ تمہارا دشمن تم سے خوف کھائے۔ یہ دور حاضر میں یہ کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بھائیو۔ دور حاضر میں کام یہ بھی کرنا ہے، پانچواں کام، کہ ہمیں وقت کی پابندی کرنی ہے۔ لیکن افسوس کا مقام ہے، اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے۔ جو جمعہ کی نماز میں خطبہ سے جو پہلے، سب سے پہلے جو مسجد میں آیا ہے، جو ثواب اس کو ملے گا، جو دوسرے نمبر پر آیا ہے اس کو نہیں ملے گا۔ اگر مغرب رمضان کے مہینے میں اگر غروب آفتاب سے پہلے 2 منٹ پہلے کوئی اگر افطار کر لے تو اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام ٹائم کا مذہب ہے، لیکن آج اسلام کا ماننے والا آج سوشل میڈیا پر ٹائم پاس کر رہا ہے۔ کیا کر رہے ہو بیٹھ کر؟ ٹائم پاس نہیں ہو رہا، ٹائم پاس کر رہا ہوں۔ آج امت مسلمہ کا حال یہ ہے، نوجوان بھی موبائل کے حوالے، گھر کی عورتیں بھی موبائل کے حوالے، گھر کے مرد بھی موبائل کے حوالے، 2 سال 3 سال 4 سال کے بچے بھی موبائل کے حوالے۔ میرے بھائیوں، ضرورت ہے اس وقت دور حاضر میں کہ وقت کی پابندی ہم اور آپ کریں۔ اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام وقت کا مذہب ہے، اسلام وقت کی پابندی کی تعلیم دیتا ہے۔ کام تو بہت کچھ کرنا ہے، ایک کام اور ہے دور حاضر میں جو کرنا ہے، جس کی ڈیوٹی صرف مولویوں پر لگا دیا گیا ہے۔ امر بالمعروف والنہی عن المنکر، نیکی کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ سب کے اوپر فرض ہے۔ اور نبی اکرم نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعائیں قریب رد کر دی جائیں گی۔ آج جب ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا، امام کعبہ رمضان میں آخری عشرے میں پوری دنیا کے لیے رو رو کر دعا مانگتے ہیں، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، عزت کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے۔ کیا وجہ ہے کہ آج دعائیں قبول ہوتی نہیں دکھ رہی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اس کام کو چھوڑ دیا؟ نبی اکرم نے کہا اگر چھوڑ دو گے نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا، تو ضرور ضرور ایسا ہوگا کہ تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ دور حاضر میں ایک کام اور کرنا ہے، وہ ہے اگر مسلمان فجر کی نماز کا پابند ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا حفاظت کی ذمہ داری ہم کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص فجر کی نماز ادا کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہے، وہ اللہ کے حفظ و امان میں آ جاتا ہے۔ مسلمان یہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، دنیا کا اور دیگر کام کرنے کے لیے کہ ہم کیسے مضبوط ہوں گے۔ میرے بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین کی طرف ہم اور آپ لوٹیں، ضرورت ہے۔ اور آخری بات بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، دور حاضر میں جو کام کرنے کی ضرورت ہے وہ ہے دین اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، عقیدہ توحید کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ توحید کے متوالوں کو بھی چاہیے کہ توحید پر قائم رہے اور دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دے۔ لیکن مجھے کہنے دیجئے، آج قرآن و حدیث کے ماننے کا دعویٰ ہے کہ ہماری پہچان بھی جو ہے وہ عقیدہ توحید سے ہے، لیکن توحید میں آج ہمارے بھی لچک ہے۔ جہاں موقع ملتا ہے ہم اپنی توحید کا، عقیدے کا، ایمان کا سودا کر لیتے ہیں۔ وہ چاہے کبھی ترہمی کے نام پر پھول چڑھانے کی بات آئے، چاہے کبھی درباروں پر جانے کی بات آئے، کبھی کچھ ہو، کبھی کچھ ہو، ہلکا سا کاروبار نہ چلے، کسی مولوی کے پاس تعویذ بنوانے کی بات آئے، عقیدے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ لچک اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ لچک ہمارے ایمان کو خراب کرنے والی چیز ہے۔ میرے بھائیوں، عقیدہ توحید کو دور حاضر میں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولیمکنن لہم الذی ارتضی لہم ولیبدلنہم من بعد خوفہم امنا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والوں سے، نیک عمل کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم حکومت دیں گے، زمین میں بادشاہت دیں گے، خلیفہ بنائیں گے، جیسا کہ ہم نے پہلے لوگوں کو بنایا ہے۔ اور یہ جو دہشت کا ماحول ہے، جو خوف کا ماحول ہے، اسے ہم
امن میں بدل دیں گے۔ شرط یہ ہے یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے بندو میری عبادت میں کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ لیکن آج اللہ نے حکم دیا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا پروردگار ایک ہے، تمہارا معبود ایک ہے۔ لیکن آج کتنے دیوی دیوتا، کتنے خدا ہیں آج میرے بھائیو، ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں۔ آج تو جتنے ہی مزار اتنے ہی پروردگار۔ سچ ہے کمندے غیر نے ڈالی ہے چاند تاروں پر، اور ایک ہم ہیں کہ کھڑے ہیں ابھی مزاروں پر۔ غریب شہر ترستا ہے کہ ردا کے لیے، ایک چادر کے لیے۔ بہت سی چادریں چڑھی ہوئی مزاروں پر۔ ہم اپنے گھر کا اندھیرا تو دور کر نہ سکے مگر چراغ جلاتے رہے مزاروں پر۔ ملت کے افراد کئی روز فاقوں پر ہے مگر گرہوی کی ڈیگیں ڈھک رہی ہے۔ قوم کے افراد تعلیم سے عاری غربت میں مبتلا ہے مگر جشن عید میلاد کے نام پر، نبی کی محبت کے نام پر اربوں روپیہ خرچ ہو رہا ہے۔ اسلامی مدارس موت و زید کی کشمکش میں ہے لیکن مسلمان خرافات و بدعات کے نام پر اربوں روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، مسلمان جب تک توحید کے متوالے و شیدائی رہے، سنت کے متبع شیدائی رہے، دنیا کی ساری باطل طاقتوں پر بھاری رہے، ان کی مدد کے لیے ملائکے بھیجے جاتے تھے۔ لیکن آج جب ہمارے اندر شرک و بدعات خرافات داخل ہو گئی، عقیدہ کمزور ہو گیا، تو آج حالت یہ ہے کہ 1 ارب کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی بے وزن اور کمزور ہیں۔ غصہ ان کا غصہ اس سیل کی صحیح تصویر بنے ہے۔ سچ ہے زندہ قوت تھی جہاں میں یہی توحید کبھی۔ آج کیا ہے فقط ایک مسئلہ علم کلام، روشن اس ضوء سے اگر ظلمت کردار نہ ہو۔ خود مسلمانوں سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام، میں نے امیر سپاہ تیری سپاہ دیکھی ہے۔ قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہے نیام، قوت عشق سے ہر پست و بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اہتمام ابھی باقی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔